اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، عزیزان ذی وقار، واجب الاحترام علماء کرام، ثناخوان مصطفیٰ، عوام اہل سنت، بھائی محمد انعام الرسول نقیبی صاحب، آپ کے حکم پر یہ حاضری ہو رہی ہے۔ آپ نے اور آپ کے جو برادران ہیں، محبین ہیں، معتقدین ہیں، موصلین ہیں، مریدین ہیں، جنہوں نے بھی جس طرح جس لحاظ سے بھی اس محفل پاک کو سجانے میں کوشش کی، محبت کا اظہار کیا، تعاون کیا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کے تعاون کو، ہر کی محبت کو، ہر کسی کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ چند منٹ کی حاضری ہے اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے کے علماء کرام اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں، اور ہمارے ٹوبہ سے حضرت علامہ مولانا محمد افضل ولوی صاحب اور استاذ القراء قاری القراء قاری محمد سلیم صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جو خصوصی خطاب کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں ہمارے ٹوبہ کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا نبی القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک اللہ کے ولی کے نگاہ کے اندر رہ کر محفل پاک سجا کر بیٹھے ہیں۔ اگرچہ ہم کم ہیں، تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ تصوف کا، شریعت کا، طریقت کا سب سے بڑھ کر جو پہلا سبق ہے وہ ادب ہے۔ جس کسی انسان کے پاس ادب ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی نعمت حاصل کرنا چاہے، کوئی بھی دنیا کا علم حاصل کرنا چاہے، اگر ادب ہے تو سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی بڑا عالم ہے، جتنا مرضی بڑا پیر ہے، اپنے آپ کو جتنا بڑا قابل ترین شخصیت اپنے آپ کو سمجھنے والا ہو، لیکن ادب نہ ہو تو پھر وہ نہ علم کام آتا ہے، نہ وہ جو پیچھے فیض مل رہا ہوتا ہے نہ وہ کام آتا ہے۔ پھر انسان اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے پاس اگر ادب ہے تو پھر ہر مشن کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں وما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال کونک راحما للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا احوال میں سے ہر حال میں، جس حال میں بھی رہیں، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ راحما للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو انسان رحمت کرنے والا ہے، جو رحمت کر رہا ہے، اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ مردہ رحم نہیں کر سکتا، اگر انسان زندہ ہے تو پھر رحمت کر سکتا ہے۔
کتاب کا نام ہے القول البدیع، صفحہ نمبر 118 ہے۔ لکھنے والے حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پوری دنیا کے اندر جس کونے کے اندر رہ کر بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے، اس درود پاک کو اپنے تھال کے اندر رکھ لیتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اس درود پاک کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر پیش کرتا ہے۔ جب فرشتہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ درود پاک تحفے کے طور پر رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اس درود پاک کو لے جاؤ، کہاں؟ اذهبوا بها الى قبر عبدی، کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے اندر یہ درود پاک لے جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ لیستغفر لصاحبها، تاکہ اے فرشتے جب اس درود پاک کو میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر جا کر جب پیش کرے گا تو میرا حبیب اپنے اس امت کے لیے بخشش کی دعا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصیہ۔ پتہ چلا کہ جو رحمت کرنے والا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ مسلم شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 268 ہے 68۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جا رہے تھے، مررت موسیٰ لیلۃً، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرتے ہیں۔ اسریہ بی عند الکثیب الاحمر، جب سیر کرتے ہوئے ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنے قبر کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کئی سو سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے چکے تھے، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ایک سرخ رنگ کا ٹیلا ہے، اس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو نظر پڑتی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ نماز مردہ پڑھتا ہے یا زندہ پڑھتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے جو نبی ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر فنا نہیں ہو جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ جس طرح اس دنیا کے اندر رہ کر عبادت کرتے ہیں اسی طرح اپنی قبر کے اندر جا کر بھی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات کی میں نے۔ اگر کوئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امت میں سے اولیاء بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک کلمہ پڑھنے والا ایمان کی دولت اس دنیا سے لے کر جانے والا قبر کے اندر جب پہنچتا ہے، جب 3 سوال ہوتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے دینی علیہ السلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف لاتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جو سامنے شخصیت موجود ہے دنیا کے اندر رہ کر اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جو ایمان والا ہے، اب میں اپنی محبت سے عرض کرنے لگا ہوں، جو ایمان والا ہے، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ جواب یوں عرض کرے گا کہ اگر ہم دنیا کے اندر تھے تو اسی ہستی کے لیے تھے، دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر آ رہے ہیں تو اسی ہستی کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب آپ امتی جب تینوں سوالوں کے جوابات کے اندر کامیابی مل جائے گی تو جب فرشتے خوشخبری سنائیں گے کہ اے بندے تو قبر کے اندر تیرے لیے جنت سے بچھونے بھی آ چکے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی آ چکی ہیں، تو یہاں پر آرام سے دلہن کی طرح